السلام علیکم، میں ہوں جبران احمد ویورس۔ آپ مجھے دیکھتے رہتے ہیں ویسے عام طور پر کہ میں جو ہے نا ریل اسٹیٹ کے حوالے سے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، لیکن آج کا ہمارا ٹاپک ہے دین کے حساب سے کہ شادیاں کس ٹائم ہونی چاہیے۔ کوشش کیجیے گا یہ میری ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ بینیفٹ ہوگا۔ میں نے یہ کچھ پوائنٹس بھی رکھے ہوئے ہیں، تو میری ویڈیو ضرور آخر تک دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ میرے آپ کے بلکہ تمام معاشرہ یہ جب اس کی کمپین چلے گی تو ان کی زندگی میں چینج آئے گا اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے کہ سب سے پہلے تو شادی کیا چیز ہے۔ شادی تو اللہ کا بہت بڑا اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا تم بالغ ہو جو تم نکاح کرو، اور اللہ پاک نکاح کی وجہ سے رزق میں تنگی دور کر دیتے ہیں اور اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں۔ زنا سے انسان دور ہو جاتا ہے، نیچرل انسان کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، کھانا پینا سونے کے بعد۔ تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ اللہ پاک نے مرد اور عورت کو بنایا ایک دوسرے کے سکون کے لیے، تو اس وجہ سے یہ نکاح کرنا تو بہت اچھا سٹیپ ہے۔ اس گئے گزرے دور میں کوئی انسان نکاح کر رہا ہے، وہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر وہ شادی کے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں کہ بھائی کیسے جو ہے نا وہ لوگ آج کل جاب والی اور اس طرح کی چیزیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ عورت کو اگر اپنے گھر میں رکھ رہا ہے وداؤٹ لالچ، کسی بغیر لالچ کے کہ بھائی یہ میری وائف ہے اور میں اس کا خرچہ اٹھاؤں گا، یہ سارا کچھ کروں گا، تو یہ بہت بڑی بات ہے اس دور میں۔ اور وہ جو ہے نا زنا سے بچ رہا ہے تو اللہ پاک اس کو اس کے بدلے انشاءاللہ بہت دیں گے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال کی ہوگی کہ شادی کے فضائل ہیں کہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ہے نا جس نے یہ نکاح میری سنت ہے، جس نے اس پر عمل کیا اس نے میری سنت پر عمل کیا، جس نے اس سے اعراض کیا گویا اس نے مجھ سے اعراض کیا۔ اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ بہت اللہ کا بہت بڑا امر ہے، اور اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتے ہیں نکاح سے، اور شیطان چیخیں مارتا ہے چیخیں مارتا ہے کہ جو ہے نا یہ میرے ہاتھوں بچ گیا۔ نکاح ہو جاتا ہے انسان بہت زیادہ سیکیور ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے نکاح کرنا، وقت سے کرنا۔ اب دیکھو وقت سے نکاح کیسے، اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں کہ کب کرو، بالغ ہو جو تو نکاح کرو۔ یہ نہیں بولا کہ 30 سال میں کرو، 25 سال میں کرو، میچور ہو جو کرو، فلاں کر دو، گھر بناؤ، فلاں، یہ کہیں نہیں لکھا۔ بہرحال یہ ٹاپک پھر ڈفرینٹ ہو جائے گا، میں شادی کے فنکشنز پہ آ رہا، لیکن پھر بھی یہ تھوڑی سی بات کہ بھائیو نکاح کرنا ہے سمپل وقت سے کرنا ہے، بالغ ہونے کے بعد کرنا ہے۔ جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے وہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد نکاح کرو، تو ہماری اپنی سوچ نہیں لگ سکتی کہ بھائی اس کی 25 سال میں شادی کراؤ، اس کی 30 میں کراؤ، اس کی 35 میں کراؤ، اس کی میچورٹی کے بعد کراؤ، یہ جب فلاں ہو جائے گا، ٹین ہو جائے گا، انجینئرنگ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کام نہ کریں۔ نکاح کے بعد وہ الگ بات ہے، پھر شرعی حکم الگ ہیں کہ بچہ کمانے والا نہ ہو تو کیا کریں، لیکن کمانے کے لیے ہم نے موٹیویٹ ہی نہیں کیا، پھر وہ الگ ٹاپک ہے۔ تو بہت مسائل ہیں بہرحال۔ تو اس وجہ سے کوشش کریں کہ بس ہمت کریں، بات چلائیں کہ بھائی نکاح جو ہے نا وہ فوراً ہو، بلوغت کے بعد ہو، جیسے بالغ ہو جائے تو نکاح کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے، اور اللہ پاک نے پھر فرما دیا دیکھو انسان جو چیز اگر انسان بناتا ہے اس کو پتہ ہے اس کو کیسے استعمال کرنی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو بنایا، اللہ پاک نے فرما دیا اس کو اس طرح، بھائی بلوغت کے بعد اس کا نکاح کرا دو، بس اس کا مطلب بلوغت کے بعد اس کا نکاح نہیں کرائیں گے تو پھر اللہ کے پھر اپنے جو ہے نا حکمت ہے، پھر اللہ پاک نے پھر مسئلے مسائل ہوں گے، کوئی ڈپریشن کا مریض بنے گا، کوئی کیا کرے گا، کوئی کیا کرے گا، اور پھر عشق و مشوقی میں پڑے گا اور کیا کرے گا، زنا میں لگے گا، کیونکہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے۔ تو میرا یہ ٹاپک نہیں تھا لیکن تھوڑی سی بات کر لی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا اب آتے ہیں ہم شادی کے فنکشنز میں۔ شادی کے فنکشنز میں بھائی سب سے پہلے صرف ولیمہ ہوتا ہے، اور ولیمہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے شادی ہال میں ہو، کچھ ولیمے میں کھجوریں بھی چل سکتی ہیں، یہ مہندی بارات، اور اب تو پتہ نہیں ڈھولکی شولکی مایوں پتہ نہیں کیا کیا کچھ چل گیا، 3 4 اور فنکشن چل گئے، اپٹن اور پتہ نہیں یہ کہیں پر نہیں ہے۔ ہم اتنے بڑے اللہ پاک ہمیں خوشی اور غمی کے موقع پہ آزماتے ہیں کہ خوشی کے موقع پہ یہ کیا کرتا ہے، خوشی کے موقع پر یہ ڈھولکی بجا رہا ہے، خوشی کے موقع پر یہ لڑکیوں کو نچوا رہا ہے اور جو ہے نا خسروں کو نچوا رہا ہے، اور جو ہے نا اچھے بھلے 50 50 60 60 سال کے مرد اپنی بچیوں کو، اپنی بھتیجیوں کو ناچتے ہوئے سامنے دیکھ رہے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے سامنے، اور خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور آپس میں گپ شپ مارے، ان کو نظر نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کو حکم، 50 60 سال زندگی تمہاری قبر جو ہے نا ٹانگیں تمہاری قبر میں پہنچ گیا، تمہیں یہی نہیں پتہ۔
اللہ پاک جو ہے نا ہمیں معاف کرے۔ تو بہرحال تو یہ اللہ کا حکم جو ہے نا سمپل ہے، سادہ ہے کہ یہ اس میں 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے جو ہے نا اس بڑی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی اور مجھے گناہوں سے بچا لیا۔ یہ موقع ہے، یہ نہیں ہے کہ ڈھولکیاں بجاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کرو، نہ محرموں کو دکھاؤ اور بڑی بڑی لڑکیاں تیار ہو کے آئیں اور لڑکوں کے سامنے پیش ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، اللہ معاف کرے۔ تو بہرحال تو اس وجہ سے یہ اس لیے نہیں ہے، یہ اس وجہ سے کہ خوشی کا موقع ہے، اللہ کو راضی کرنے۔ اللہ پاک پھر پرکھتے ہیں، دیکھا نہیں کیا پھر اللہ پاک اس کو پھر آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اب ایسے لوگ ہیں، میرے پاس ایک بندہ آتا ہے مجھے بولتا ہے کہ میں اتنا ٹینشن میں ہوں، شادی کے بعد مجھے لگ رہا ہے مجھے چیک کرانی پڑے گی، مجھے شوگر نہ ہو جائے۔ میں نے کہا بھائی آپ کی تو شادی ہوگی، آپ تو بڑے خوش نصیب انسان ہیں۔ تو ہم تو سوچتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم تو سوچتے ہیں کہ 4 کریں گے انشاءاللہ، تو آپ جو ہے نا وہ 1 کر کے جو ہے نا شوگر کی بیماری ہونے والی ہے۔ تو کہتے ہیں بھائی بہت ٹینشن ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اب وہ ایسی بات کی ہے کہ میں نے تھوڑی سی گھما دی ہے، انشاءاللہ اس بندے کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں اب دیکھو جو دین سے دور ہوگا نا اس کے لیے شادی بھی وبال جان ہے اور نہ شادی کرنا بھی وبال جان ہے۔ اس وجہ سے آنکھیں بند کر کے بس دین کے قریب ہو جائیں، اللہ کو حکم آنکھیں بند کر کے مان لیں، اسی میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو بہرحال یہ فنکشنز ہونا بالکل ٹھیک نہیں ہے، صرف ولیمے کا فنکشن ہے۔ ولیمے کا فنکشن آپ اچھے شادی ہال میں کریں یا کھجوریں کھلائیں، جو مرضی کریں، آپ اپنی استطاعت کے مطابق ہے، آپ کی مرضی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات کرنی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، سب کو پتہ ہے میکسیمم، لیکن زبان پہ تالا لگا ہوا ہے، آنکھیں بند کر لی ہم نے بڑے بڑے لوگوں نے، اور اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ بہرحال تو جو ہے نا وہ اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو بار بار جب ڈسکس کریں گے نا، انسان ڈسکس کرتا ہے میں انجینئر بنوں گا، میں فوج میں جاؤں گا، وہ چلا جاتا ہے۔ 10 دوست اگر آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں نا کہ فوج میں جائیں گے، فوج میں 10 میں سے 8 تو چلے ہی جاتے ہیں، نہیں تو 3 4 تو چلے ہی جاتے ہیں نا، 2 تو چلے ہی جاتے ہیں۔ تو اس طرح جب ہم آپس میں ڈسکشن کریں گے، آپ یہ ویڈیوز دیکھیں گے اور جب یہ ویڈیو اس طرح کی دیکھتے رہیں گے، دین کے حساب سے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں کوئی بھی، تو جب اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے عمل میں آتی رہیں گی، پھر اپنے دوستوں میں ڈسکشن کریں گے تو 10 میں سے 2 تو اس طرح کا کام کر ہی لیں گے نا، امید ہے 10 کے 10 ہی کریں گے انشاءاللہ۔ تو کیونکہ دین جو ہے نا بڑا اٹریکٹیو ہے، تو ایک کو دیکھ کے دوسرا، دوسرے کو تیسرا، تو اس طرح جو ہے نا وہ انشاءاللہ مکمل عمل ہوگا، لیکن پھر بھی 1 2 تو کریں گی۔ تو اس وجہ سے اس کو ڈسکشن میں لانا ہے، تو ہم بھول چکے ہیں اپنا راستہ، تو ہمیں وہ راستے پہ آنا چاہیے۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ اس کو بوائیکاٹ کریں، جہاں پر بھی جو ہے نا گانے لگ رہے ہیں فنکشنز پہ، دیکھو اللہ کا حکم کھلم کھلا ٹوٹا جا رہا ہے، کیا بول رہے ہیں؟ صرف انٹری پہ گانے لگانے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ بس یہ نارمل سے تھوڑی دیر کے لیے تو سانگ ہے، کوئی نہیں ہے، تو انجوائمنٹ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو کون سی انجوائمنٹ ہے جس میں اللہ کا حکم کھلم کھلا ٹوٹ رہا ہے؟ آپ نے خود سننا ہے، آپ 100 بندوں کو خود بھی دوسروں کو بھی سنا رہے ہو ہیں۔ اس کا بوائیکاٹ کریں، اگر جہاں پر گانے لگے ہوئے ہیں، آپ کو شادی کے فنکشن پہ بلایا ہوا ہے، وہاں سے آپ آ جائیں، یقین کریں اللہ پاک راضی ہو جائیں گے۔ کہیں نہیں ہے، دیکھیں آپ کو بھی سمپل سی بات بتاتا ہوں، اللہ پاک کے علاوہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے علاوہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے علاوہ کسی اور مخلوق کو، کسی بھی چیز کو انسان بڑا سمجھتا ہے تو میں اس کو اس پر مسلط کر دیتا ہوں۔ مطلب معاشرے کو وہ بڑا سمجھے گا تو اللہ پاک اس کو معاشرے کو اس پر مسلط کر دیں گے۔ وہ کسی انجینئر کو، کسی بڑے بندے کو بڑا اللہ کے علاوہ بڑا سمجھے گا تو اللہ پاک اس کو مسلط کر دیں گے اس پہ۔ تو اس وجہ سے ہمیں اللہ کو بڑا سمجھنا چاہیے، اور اللہ کا حکم ہے گانے نہیں سننا، ہم نے آ جانا، پھر کوئی بات نہیں، خیر ہے، وہ ناراض ہو جو مرضی ہو، اللہ پاک خود ہی معاملہ حل کر دیں گے۔ وہ اللہ پاک جانے اور وہ جانے، اس کا دل جانے اور سارا کچھ کرے، اس میں کوئی وہ نہیں۔ تو اس وجہ سے جہاں پر اللہ کے حکم کھلم کھلا ٹوٹ رہے ہوں تو کم سے کم بندہ وہاں سے واپس تو آ جائے، اتنا تو ہم عمل کر سکتے ہیں نا بہرحال۔ تو اس وجہ سے تو بہرحال پھر بہت ہی جو ہے نا وہ کم درجہ یہ ہے کہ کم سے کم دل میں برا سمجھے، لیکن بہترین یہ ہے کہ واپس سے آ جائے آج کل کے دور میں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس کا خیال رکھا جائے کہ فنکشن صرف ولیمے کا ہو۔ تو باقی پھر جو ہے نا اب ہوتا کیا ہے، اب ولیمے کا فنکشن ہو گیا، اب ولیمے کے فنکشن میں ہے کیا، ہم آج کل ہمارا کیا چل رہا ہے بھائی، امیر لوگ بلانے عام طور پر معاشرے میں۔ دیکھو معاشرے کی زبان اور دین کی زبان بالکل الگ ہے۔ معاشرہ بولتا ہے کہ امیر لوگوں کو بلاؤ، اور اللہ پاک بول رہے ہیں، اللہ پاک کا حکم ہے کہ
جو ہے نا وہ مطلب اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ غریب لوگوں کو، وہ ولیمہ پسند نہیں ہے جس میں غریب لوگ نہ ہوں. تو غریب لوگوں جہاں پر غریب لوگ بلائے ہوں جس ولیمے میں، اللہ کو وہ محبوب ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے. اب معاشرہ بول رہا ہے امیر لوگوں کو بلاؤ، تعلق بنے گا، ہماری فلاں جگہ جاب ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، بڑے امیر، بڑا اچھا امپریشن پڑے گا. یہ اللہ کے ہاں مقصود نہیں ہے. مر گئے تو وہ سارا امپریشن سب کچھ گیا. تو اس وجہ سے وہاں پر کیا بلانا ہے ولیمے پہ؟ غریب لوگ زیادہ بلانے ہیں. کوئی دوست یار کچھ ہے بلا لیں، لیکن کیا کرنا ہے؟ پریورٹی کس کو دینی ہے؟ غریب. یہاں پر پریورٹی کس کو دیتے ہیں؟ امیر کو دیتے ہیں. اور غریب بیچارہ کوئی ایک بڑی مشکلوں سے وہ بھی بلائیں گے، اللہ معاف کرے، پھر کیا جو ہے نا کام کرنے کے لیے بلائیں گے کہ یار کام ہم کر دے گا بس اس وجہ سے. اور بھائی اس کو اکرام سے، پیار سے، محبت سے اس کو بٹھائیں، اس کو کھلائیں. اس کا جو ہے نا وہ حق ہے. اللہ کو محبوب ہے، اللہ کے نبی کو وہ محبوب ہے. تو اس وجہ سے کیا کریں گے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم؟ ہم ولیمے پہ غریب لوگوں کو بلائیں گے زیادہ سے زیادہ. کوئی دوست یار ہے کوئی ہے بلا سکتے ہیں، یہ تو نہیں کہ نہیں بلا سکتے، لیکن نیت ہماری یہ ہو کہ ہم نے زیادہ تر غریب لوگوں کو بلانا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ معاشرے کی چیزوں کا بتایا. پھر اس کے بعد اب جو ہے نا شادیوں پہ نوجوان لڑکے کیا کرتے ہیں، اب ہمارے یہ والدین کو پتہ لگ جائے نا تو یقین کریں وہ حیران ہو کہ جو ہے نا ادھر جو ہے نا وہ خالہ جی اور پھپھو جی اور تائی جی سے یوں سر جھکا کے مل رہے ہوتے ہیں، اور یقین کریں پیچھے جا کے تائی جی کی بیٹی، خالہ جی کی بیٹی اللہ معاف کرے، پھپھو جی کی بیٹی، وہ ان سے بات کر رہے ہیں، اس کو ذرا نا ان کے ساتھ ذرا بات کرتے ہیں، کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اپنی سیٹنگ ویٹنگ میں لگے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی اندر کی بات یقین کریں، اللہ معاف کرے جو ہے نا ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے خود نوجوانوں کو دیکھا تو یہ حالات چل رہے ہیں ان کے. تو میرے بھائیو یہ جو ہے نا وہ کیونکہ آپ نے اپنے بچیوں کو ان کے سامنے پیش کر دیا. تو یہ کام جو ہے نا وہ اللہ سے، اللہ پاک ہمیں محفوظ کرے. تو اس چیز سے بچیں، اور جو ہے نا اللہ پاک ہم سب کی عافیت، اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے. تو کوشش کریں انشاءاللہ نکاح عام کریں، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ سادگی کا حکم دیں. انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں.